جی آواز آ رہی ہے؟ واجد، مریم، امینہ، اسلم، سنوور، شداب، آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کیجیے گا پلیز. دین وی ول اسٹارٹ اور کلاس. اس کے بعد ہم لوگ اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام امینہ. ویلکم ٹو چوک انڈسٹریل اکیڈمی. آئی ہوپ یو آر ویری ویل. اب سارے بچے سوچ رہے ہوں گے یہ امینہ کا اتنا اچھا سے استقبال کیوں کیا گیا. چلیے خیر، اس کی کچھ وجہ ہوتی ہیں، آپ کو کسی دن فرصت میں بتائیں گے. برکت علی جڑ چکے ہیں اور محمد. ٹھیک ہے، کچھ بچوں نے جو ہے وہ اپنا پیمنٹ کر دیا ہے 499، اور ان کو جو ہے میں نے نوٹس بھی سینڈ کر دیے ہیں میل پر. ٹھیک ہے، واجد علی ہے، ایک معصوم ہے، 2-3 بچے اور ہیں. میں نے آپ کو سیٹرڈے والی کلاس میں بتایا بھی تھا کہ آپ جب نومبر کی فیس جمع کریں گے تب آپ کو مل جائے گی نوٹس. اگر کوئی بچہ پہلے چاہتا ہے تو وہ پہلے پے کر کے پہلے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جو نوٹس بھیجے گئے ہیں اس میں 1-2 ٹاپک چھوٹے ہوئے ہوں گے تو گھبرائے نا، وہ آپ کو ٹائپنگ ہونے کے بعد بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے پھر تو کوئی بچہ بتائیے ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے تاکہ ہم لوگ اس کڑی کو جوڑ سکیں. کڑی سے کڑی کو جوڑ سکیں، ایک بار کنفرم کیجیے گا پلیز. مثنوی، سنووا کہہ رہا مثنوی، اور ہم نے 2 مثنوی کور کر لی ہیں آئی تھنک. ایک تو کلی قطب شاہ والی اور ایک جو ہے قدم راؤ پدم راؤ. یہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیے. تو آپ کی کلاس کا ٹائمنگ یہی ہے 7 بجے سے. جو 1-2 دن کے لیے چینج کیا تھا وہ اب واپس سے آپ کا اسی پٹڑ پر آ گیا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اب اس ٹائمنگ سے کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلے پھر آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک اہم مثنوی کو جس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے 39 سنت والا، کہ 39 سنت کا استعمال کس مثنوی میں ہوا ہے. سب سے زیادہ سوال. آپ لوگ جانتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں؟ سواد، نون، عین اور تا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں نے پڑھی بھی ہوگی، بہت سے بچوں نے نہیں بھی پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو پوچھا جاتا ہے، سب سے اہم سوال یہی آتا ہے کہ 39 صنعت کس مثنوی میں استعمال ہوئی ہیں. سب سے اہم سوال. تو اس کا آنسر ہو جاتا ہے مثنوی پھول بند. ٹھیک ہے، مثنوی پھول بند بہت اہم تصنیف ہے دکن کی. بالکل، مریم صدیقی نے جو ہے وہ صحیح جواب دیا ہے. سب سے پہلے مثنوی پھول بند. آپ کے نصاب میں صنعت ہے. ٹھیک ہے، کوئی بچہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ نے نصاب نہیں بھیجا. بے فکر رہی بیٹا، آج آپ کی کلاس ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے میرا وہ آپ کو سلیبس بھیجنے کا ہی ہے. حالانکہ آپ لوگ چاہیں تو ٹیلی گرام پہ جا کے سلیبس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پر آلریڈی پڑا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر پھر بھی آپ کو جاننا ہے تو آپ لوگ اسی ٹیلی گرام کے اسٹڈی مٹیریل میں چیک کر لیجئے گا، وہاں پر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے نصاب میں جتنی بھی صنعت ہے وہ میں آپ کو بعد میں کلاس میں کرا دوں گا، اس سے آپ لوگ جو ہے وہ بے فکر رہیے. ٹھیک ہے، چلے پھر تو آج ہم لوگ پڑھیں گے مثنوی پھول بند. پھول بند، اس کے مصنف کا نام ہے شیخ مظہر الدین. شیخ مظہر الدین پورا نام ہے شیخ محمد مظہر الدین، ان کے پورا نام ہے، اور یہ مشہور نام ہوئے ہیں ابن نساتی کے نام سے. مشہور ہوئے ہیں ابن نساتی کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ان کا جو کلمی نام ہے وہ ہے ابن نساتی. حالات زندگی کے بارے میں وہی حال ہے جو کتب مستری کے مصنف ملا اسد اللہ وجی کا تھا. حالانکہ ان کا تو ان سے بھی زیادہ برا حال ہے. ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابن نساتی کا جو تعلق ہے
وہ ہے ہمارے عبداللہ قطب شاہ کے دور سے. کسے؟ عبداللہ قطب شاہ کے دور سے ان کا تعلق ہے. ان کا تعلق عبداللہ قطب شاہ سے ہے. اور ظاہر سی بات ہے قطب شاہی دور کا تعلق کس سے ہے؟ گولکنڈہ سے ہے. گولکنڈہ سے ہے. اب گولکنڈہ کی پہلی تبعزات مثنوی کون سی ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے ابن نساتی کا تعلق کہاں سے ہے؟ قطب شاہ سے. قطب شاہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ گولکنڈہ سے. اور گولکنڈہ کی پہلی تبعزات مثنوی کون سی ہے؟ دھیان رکھنا میں نے پوچھا ہے گولکنڈہ کی. گولکنڈہ کی. ہاں دھیان رکھنا گولکنڈہ کی قطب مستری، اور اردو کی پوچھی جائے تو قدم راؤ پدم راؤ. رقیہ خاتون مجھے پتا تھا. ارے رقیہ خاتون قدم راؤ پدم راؤ بہمنی دور کی ہے. بہمنی دور کی ہے. ٹھیک. اور یہ کس کی ہے؟ گولکنڈہ کی پہلی تبعزات ہے قطب مستری. اور دوسری سب سے اہم مثنوی کون سی ہے؟ یہی ہے مثنوی پھول بن. مثنوی پھول بن جو گولکنڈہ کے مصنف ابن نشاتی نے لکھی. ملا اسد اللہ وجھی کے بعد اگر گولکنڈہ میں کسی کا نام آتا ہے تو وہ آتا ہے ابن نشاتی کا. ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، سودا کے بعد قصیدے میں کس کا نمبر آتا ہے یا کس کا نام آتا ہے؟ بتائیے. سودا کے بعد قصیدے میں کس کا نمبر آتا ہے؟ بالکل سب کو پتا ہے ذوق کا نمبر آتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ملا اسد اللہ وجھی کے بعد دکن میں یا گولکنڈہ میں جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ابن نشاتی کا. کس کا؟ ابن نشاتی کا. ان کی تصنیف ہے پھول بن. ان کی تصنیف ہے پھول بن جو کب لکھی گئی؟ تقریباً 1655 میں لکھی گئی. اور اس کا جو سن ہے ہجری کا وہ ہے 1066. 1066 1655 میں جو ہے ان کی مثنوی لکھی گئی ہے. اور ہجری ہے 1066 جس میں تقریباً 1744 1744 اشعار جو ہے وہ اس میں ہے. اور اس کو جو مرتب کیا ہے وہ کیا ہے جمیل جالبی نے. اس نے جمیل جالبی نے. یہاں پہ ایک کوشچن اور پوچھا جاتا ہے جمیل جالبی جو ہے وہ کس حیثیت سے اردو میں مشہور ہے؟ تو یاد رکھ لینا یہ کیا ہے؟ تحقیق نگار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک تحقیق نگار ہے. جمیل جالبی تحقیق نگار ہے اور انہوں نے جو ہے اسے کیا کیا ہے؟ مرتب کیا ہے. کسے مرتب کیا ہے؟ مثنوی پھول بن کو. اور مثنوی پھول بند جو ہے وہ ایک عشقیہ مثنوی ہے. مثنوی پھول بند جو ہے وہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جس میں 6 مرکزی قصے ہیں. جس میں 6 مرکزی قصے ہیں جس میں سے 3 جو ہیں الگ ہیں اور 3 جو ہیں وہ الگ ہیں. 6 اس میں جو ہے وہ قصے ہیں جس میں سے 3 الگ ہیں اور 3 الگ ہیں. ٹھیک ہے. ان 6 میں سے جو 3 جو ہیں وہ مرکزی ہیں یعنی کہ جن کے اوپر بنیاد ہے. اور یہ 6 جو ہیں وہ ضمنی ہیں. ضمنی مطلب قصہ در قصے میں جو ہے وہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں. قصہ در قصہ جو ہے اس میں کہانیاں چلتی رہتی ہیں. میں نے حالانکہ اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ اگلی بار مثنوی کو پڑھیں گے. تو کوئی بچہ مثنوی پھول بن کو پڑھ کے آیا ہے یا نہیں پڑھ کے آیا؟ یہ بتائیے. اسلم رحمانی نے بچے نے کہہ رہا سنوور پڑھ کے آیا. ٹھیک ہے ویری گڈ. 2 دن میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے لیکن آج نہیں چھوڑوں گا.
کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو مثنوی کیسے پڑھنی ہے یا کیسے پڑھانی ہے. ٹھیک ہے، چلے پھر آگے بات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو چیز لکھی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ہی مثنوی پھول بن کا جو ہے وہ ایک جواب لکھا گیا، جو لکھا گیا کس کے نام سے؟ نیا درپن کے نام سے. جواب یعنی کہ مثنوی پھول بن کے جواب میں لکھی گئی نیا درپن. نیا درپن جو کب لکھی گئی؟ 1731 میں، 1731 میں. اگر ہجری کی بات کریں تو 1122 ہجری میں جو ہے وہ اس کو لکھا گیا. 1122 ہجری میں جو ہے وہ اسے لکھا گیا. اور اس کے مصنف کا نام تھا سید احمد خاں ہنر. سید احمد خاں ہنر، یعنی کہ ہنر نے مثنوی پھول بن کے جواب میں لکھی نیا درپن. نیا درپن. ٹھیک ہے. کبھی کبھی سید احمد خاں ہنر جو ہے ان کے والد کا نام بھی پوچھ لیا جاتا ہے، کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ لکھ لیجئے گا محمد عشرتی. محمد عشرتی یہ کیا ہے؟ ان کے والد کا نام ہے سید محمد عشرتی، ان کے والد کا نام ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اور اسی مثنوی میں جو میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا وہ نوٹ کر لیجئے گا، 39 صنعتوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. صنعت ایک طریقے سے کام کرتے ہیں النکار کا. النکار کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کسی شادی بیاہ میں، شادی وغیرہ میں آپ لوگ گئے ہیں کسی شادی وغیرہ میں؟ یس اور نو؟ شادی وغیرہ میں آپ لوگ گئے ہوں گے تو سب سے پہلے لوگ دو ہی چیز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے، ویج ہے نان ویج ہے، پھر اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. لیکن اس سے بھی اہم چیز ہوتی ہے کہ بھائی چلو دیکھتے ہیں دولہا کیسا ہے اور دلہن کیسی ہے. حالانکہ لوگ دولہے میں کم انٹرسٹ لیتے ہیں، دولہے میں زیادہ تر انٹرسٹ لیتی ہیں جو ان کے گھر کی ہوتی ہیں، مینس جہاں بارات جاتی ہے وہاں پہ جو لیڈیز ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ماں کا مگرمچھ، تو اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ مگرمچھ کیسا ہوتا ہے. چلو چلو دیکھ کے آتے ہیں اسے، کوٹ پینٹ میں آیا ہے، شیروانی میں آیا ہے، کرتے پجامے میں آیا ہے، اس طریقے سے. لیکن پھر دوسرا سکہ بھی ہوتا ہے، دوسرا سکہ ہوتا ہے دلہن کا دیکھنے کا. حالانکہ دلہن کو کم لوگ دیکھتے ہیں. تو جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ دلہن پہ جو ہے وہ بہت سارے زیور ہوتے ہیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی جھمکا، کوئی ٹکا، پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں، مجھے میرے نام بھی یاد نہیں ہے. تو وہ جو زیور ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس دلہن کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے ہی یہ جو صنعتیں ہوتی ہیں یہ کام کرتی ہیں جویلری کا، یہ کام کرتی ہیں آبھوشن کا، یہ کام کرتی ہیں زیور کا، کہ کہاں پر کون سے الفاظ کو گرانا ہے، کہاں پر کون سے الفاظ کو اٹھانا ہے، کہاں پر کتنے الفاظ کا لفظ استعمال کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا. اب آپ دیکھو اگر آپ جو گلے کا سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ماتھے پر پہن لیں گے تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ آپ ہی بتائیے. چلیے میں کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو سب پتا ہے. برا لگے گا. دیکھو واجد علی نے بالکل پہچان لیا، مطلب یہ کام یہی کرتا ہے یہ لڑکا. واجد علی جو ہے یہی کام کرتا ہے، جا کے دلہن کی جویلری ہی دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہاں پہ پہننی ہے، جس میں اس کا دوست شاداب بھی ساتھ دیتا ہے. بالکل. ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی ایک جگہ جو ہے وہ متعین کی گئی ہے. تو اسی لیے اس صنعت میں جو ہے اس مثنوی میں جو ہے وہ صنعت کا استعمال ہوا ہے 39. حالانکہ 39 سے زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو صرف زیادہ نہیں پڑھنی ہے. آپ کے نصاب میں میرے خیال سے 10 یا 12 ہی اتنی ہی پڑھنی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ایگزام میں سوال آتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو استعمال ہوئی ہے 39 صنعتیں
وہ اس کے حسن میں 4 چاند لگاتی ہے، اس کے حسن میں 4 چاند لگاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی آپ لوگ ایک بات کر لیجئے گا، اب 4 چاند لگنے کے لیے جو چاند ہے وہ بھی تو اچھا ہونا چاہیے، اسی لیے لوگ کیا کرواتے ہیں شادی بیاہ میں میک اپ کرواتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی 50,000 کا میک اپ کرتا ہے، کوئی 40 کا کرتا ہے، کوئی بڑا رئیس ہے تو وہ 1 لاکھ کا کر لے گا، کوئی بیچارہ غریب ہوگا تو وہ کیا کرے گا، ہاتھ پہ مہندی لگا دی اور 5 روپے کی فیئر لولی لگا لی، بن گیا کام بھائی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، شادی بیاہ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر میک اپ کے زیور پہننے کے بعد خوبصورت لگتے ہیں، سادہ رہتے ہیں، سمپل رہتے ہیں۔ تو اس مثنوی میں پھول بندن میں وہی ہوا، اسی لیے اس میں 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں کیا نہیں تھا، سادگی نہیں تھی، خوبصورتی نہیں تھی۔ الگ الگ قصے کو جو ہے وہ الگ الگ جوڑا گیا، جس سے اس کہانی کا جو پلاٹ ہے، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا ہو گیا، وہ بھٹک گیا۔ تو اسی لیے اس مثنوی کو جو ہے وہ حصوں میں جو بانٹا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ کہانی کمزور ہو گئی ہے۔ اس میں جو میک اپ کا جو چڑھایا گیا ہے وہ کیا ہو گیا، زیور کے سامنے پھیل ہو گیا۔ حالانکہ زیور نے بہت کوشش کی، 39 صنعتوں نے بہت کوشش کی کہ یہ مثنوی اچھی بن جائے، لیکن وہ اچھی نہیں بنی، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو چیز اصلی ہوگی وہ ہمیشہ سے کیا ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو اسی لیے اس میں جو ہے وہ کیا ہے، جھول ہے، اس کا جو پلاٹ ہے وہ بہت کشمکش سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک سوال اس سے اور آتا ہے، اسٹرا بنا کے لکھ لینا، پوچھا جاتا ہے کہ قصہ در قصہ، قصہ در قصہ، کہانی کی تکنیک، کہانی کی تکنیک کس مثنوی میں ہے، کس مثنوی میں ہے؟ تو آنسر ہوگا مثنوی پھول بن۔ مثنوی پھول بن میں قصہ در قصہ تکنیک کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ قصہ در قصہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک قصہ شروع ہوتا ہے اسی میں سے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، پھر تیسرا شروع ہوتا ہے اسی میں سے چوتھا شروع ہو جاتا ہے، جب پانچواں شروع ہوتا ہے تو اسی میں سے جو ہے وہ چھٹا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ ایک قصہ جو ہے وہ پوری طویل کہانی بن جاتی ہے، جس سے اس مثنوی کا جو مزہ ہے یا اس مثنوی کا جو لطف ہے وہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قصہ در قصے کو جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب بیان کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کس کی، کردار کی۔ اب جب کہانی ہے تو اس میں کردار بھی ہوں گے، تو اس میں جو اہم کردار ہے وہ ہے کنچن پٹن کا بادشاہ۔ ٹھیک ہے، اس کا کنچن پٹن کا بادشاہ، یہ اس میں مین کردار ہے، کنچن پٹن کا بادشاہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک درویش، ایک درویش، اس کے بعد دوسرا ہے کشمیر کا بادشاہ، کشمیر کا بادشاہ، کشمیر کا بادشاہ۔ اور اس کہانی کا یا اس مثنوی کا جو سب سے اہم قصہ ہے وہ ہے بلبل کا، بلبل کا اور گل کا۔ ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ مثنوی کا پھول بن کا کون سا قصہ مشہور ہے، تو وہ ہے بلبل اور گل کا، بلبل کا اور گل کا۔ اس کے بعد ہمایوں فال، ہمایوں فال اور ملک آرا، ان دونوں کا بھی قصہ ہے، یہ آخری قصہ ہے ہمایوں فال کا اور ملک آرا کا۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ کچھ کردار ہیں جس کو آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بتا دیجیے کسی کو کوئی دقت کوئی پریشانی ہو کہ سر ہمیں یہ بات جو ہے وہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، سنور، شاداب، رقیہ اور واجد،
باقی بچے کیا کر رہے ہیں؟ باقی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر تو کافی بچے پڑھ کے آئے ہیں، دو بچوں نے جو ہے وہ سوال کا جواب دیا تھا جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کون بچہ پڑھ کے آیا ہے، تو ایک بار وہ بچے ذرا دوبارہ بتا دیں تاکہ میں ان کے مائک اوپن کر دوں، اور آج کی مثنوی پھول بن کو خلاصہ وہ پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو دو مثنوی بتائی تھی کہ خلاصہ کیسے پڑھنا ہے، تو تیار ہیں آپ لوگ؟ اسلم رحمانی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ اور ضروری نہیں کہ جو آپ کو خلاصہ پی ڈی ایف دیا گیا وہی پڑھیں، آپ اپنے انداز میں یا اپنے اعتبار سے بھی کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، خلاصے سے کوئی سوال بالکل نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ جو بھی آتا ہے وہ کس سے آتا ہے؟ اس کے آغاز و ارتقاء سے یا فن سے آتا ہے، ٹھیک؟ بیٹا 2 منٹ کا ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد شروع کر دیں گے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ شروع کریں۔ اسلم رحمان، ٹھیک ہے چلو۔ آپ لوگ اگلی آواز جو سنیں گے وہ سنیں گے اسلم رحمانی کی۔ آپ کا مائک جو ہے وہ بالکل اوپن کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ نے اپنے مائک کی جو سیٹنگ ہے وہ پہلے سے کر رکھی ہوگی، یس کی، الاؤ کی۔ چلیے اسلم شروع کیجئے۔
ऑप्शन नहीं आ रहा, कैसे कहा बेटा? नीचे देखना, लेफ्ट टाइम पे होगा, लेफ्ट होगा आपके माइक का ऑप्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है बेटा आपकी, चलिए शुरू कीजिए। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है तो एक बार भाई लिख दीजिएगा ताकि असलम रहमान को कंफर्म हो जाए। हाँ ठीक है, मरियम को आ रही है, रुकैया को आ रही है, चलो ठीक है बेटा कंटिन्यू। जी सर, मसनवी फूलबंद का खुलासा ये है कि फूलबंद का असल किस्सा कंचन पटन के बादशाह का है, जो एक दरवेश को ख्वाब में देखता है और अपने खादिम को भेजकर उससे तलब करता है। कंचन पटन मशरिक में एक शहर था जो नदी के किनारे इस तरह आबाद था कि नदी उसके हिसार की खंदक मालूम होती थी। शहर कंचन पटन की हर चीज कंचन यानी सोने की थी। शहर कंचन पटन की हवा और आबो हवा ऐसी थी कि सदा नशो नुमा का हंगामा रहता था। अगर कोई सूखी लकड़ी लाकर गार देता तो वो बिल्कुल सरसब्ज व शादाब हो जाती और उसमें शाखें निकलने लगती। जिस दरवेश को बादशाह ने ख्वाब में देखा था, उसके जिस्म पर सफेद लिबास या पैरहन था और एक बारीक बिल्कुल कम नजर आने वाले सिले से उसके कमर में बंधी हुई थी। सर पर इमामा था और हाथ में एक रंगीन असा था। वो हाथ में हमेशा मुसल्ला लिए हुए होता था। कंचन पटन के बादशाह का किस्सा बजाते खुद कोई बसीत और तवील किस्सा नहीं है, बल्कि दूसरे किस्सों के तारुफ का काम देता है। दरवेश से किस्सा गोई का काम लिया गया है। वही दरवेश कंचन पटन के बादशाह को अपने बाप को मुल्क खुरासान के प्रधान से कश्मीर के बादशाह और गुलो बुलबुल की सुनी हुई हिकायत को सुनाता है। कश्मीर के बादशाह की बारगाह में बागबां एक ऐसा गुल लाता है जिस पर एक काला बुलबुल आशिक रहता है। कश्मीर के बादशाह के इस्तिफसार पर बुलबुल अपना और गुल का किस्सा सुनाता है कि वो सौदागर का बेटा है और गुल गुजरात के एक बहुत ही नेक और साले पारसा की बेटी है, जिस पर बुलबुल फरेफ्ता और आशिक है। जाहिद पारसा की बद्दुआ से ये दोनों गुलो बुलबुल बन गए हैं। कश्मीर का बादशाह गुलो बुलबुल को अंगूठी और पुरानी आयतल कुर्सी की मदद से वापस इंसानी शक्ल में लाता है। सौदागर का बेटा यानी बुलबुल भी कश्मीर के बादशाह के सामने किस्सा बयान करता है कि किसी बादशाह के सामने चीन के मशहूर नक्काश के वारिद होने का जिक्र किया जाता है। चीन का नाम सुनते ही बादशाह गमजदा हो जाता है और उसका वजीर बादशाह का गम दूर करने के लिए नकल रूह का किस्सा बयान करता है कि एक राजा जो जोगियों का मोतकिद था, उसका पैरोकार था, उसे एक जोगी नकल रूह का मंत्र सिखा देता है। उसका मक्कार वजीर भी राजा से नकल का मंत्र सीख लेता है। वजीर मक्कारी से नकल रूह के जरिए राजा बन बैठता है और रानी सतवंती की इफ्फत व इस्मत से खेलना चाहता है। रानी सतुनती पाक दामनी में मशहूर थी। राजा जो पहले हिरनी फिर तोता बन गया था, रानी सतुनती की मदद से वजीर को कमरी बनवाकर मार देता है और फिर राजा बन जाता है। इसी गमजदा बादशाह यानी कश्मीर के बादशाह के सामने एक और वजीर मुल्क अजम की बादशाह की बेटी समनबर और मिस्र का शहजादा हुमायूं फाल की दास्तान मोहब्बत बयान करता है, जो फूलबंद का अहम तरीन किस्सा है। हुमायूं फाल समनबर को घर से भगा लाता है और दोनों शहर सनद में जो असल हिंद था, गंगा के किनारे एक महल बैतुल आशिकीन में कयाम पजीर होते हैं। शहर सिंध का बादशाह एक मालन के जरिए समनबर के हुस्न की तारीफ सुनकर उस पर आशिक हो जाता है और हुमायूं फाल को शतरंज में हराकर धोखे से उसे मछली की खुराक बना देता है। तिलिस्म लिखे हुए मछली के जरिए पता चलता है कि हुमायूं को मछली समन के जजीरा पर जाकर उगल आई है और वो परियों की कैद में है। समन
برشہزادہ ہمایوں فال کی تلاش میں جوگن بن کر گلے میں کھنٹا ڈال کر نکلتی ہے اور ایک جزیرے تک پہنچتی ہے۔ سمنبر پرستان کی رانی ملک آرا کی مدد سے اپنے عاشق ہمایوں فال سے پھر مل جاتی ہے۔ بیٹا برکت علی، آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے، بے فکر رہیے، آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں۔ جب آپ کو کہا جائے گا تب آپ کیمرہ آن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی منہ دکھائی کا وقت نہیں آیا ہے، جس دن آئے گا میں آپ کو خود بتا دوں گا۔ اور کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے علاوہ؟ اینی ون؟ جو اسلم رحمانی نے پڑھا مثنوی پھول بن کا خلاصہ، وہ کوئی اور بچہ پڑھنا چاہے گا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں، یہ بتائیے۔ اگر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا تو کوئی، سمجھ میں آیا آپ کو یا نہیں آیا؟ رقیہ خاتون کہہ رہی ہے نہیں آیا۔ کہاں سے پڑھا ہے سر؟ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا بیٹا، اس نے پڑھا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کتاب سے تو پڑھا ہی ہوگا اس نے، یا اس نے اپنے الفاظ میں اس کو لکھا ہوگا۔ رقیہ خاتون کے علاوہ کوئی اور بچہ ہے جس کو نہ سمجھ میں آیا ہو؟ جس کو سمجھ میں آیا ہو وہ وائی لکھیے گا، جس کو نہ آیا ہو وہ ایل لکھیے گا۔ واجد علی، مریم، امینہ، برکت علی، شاداب، رقیہ خاتون۔ سنوور آپ کا کیا رہا؟ آپ کا 50-50 ہے۔ اچھا، سمجھ میں آیا بھی اور نہیں بھی آیا۔ تو جنہوں نے این لکھا ہے، جیسے رقیہ ہوا، واجد علی، مریم، امینہ تو خیر آج ہی آئی ہیں، برکت علی کو تو آ گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں پڑھ کے آئے جب آپ کو بتایا گیا تھا؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا بھی بہت سفیشینٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو جب بتایا گیا تھا کہ ہم لوگ اگلی بار مثنوی پھول بن پڑھیں گے تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ کے آئے؟ اب جو بچہ پڑھ کے آیا ہے، چاہے کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے پڑھ کے آیا ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ کر آئے؟ آپ نے سوچا کہ سر ہیں، سر زندہ باد، گارنٹی تو لے ہی لی انہوں نے پاس کرانے کی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ ٹیلی گرام پر پی ڈی ایف نہیں ملی سر، ٹھیک ہے، تو ایک نمبر آپ کے پاس ہے 9045220432، اس پہ مانگ لیتے، ہم اس پہ دے دیتے۔ اگر ٹیلی گرام پہ نہیں ملی تو واٹس ایپ پہ مانگ لیتے، آپ کو وہاں مل جاتا۔ تو جتنے بچوں نے این این لکھا ہے، جیسے رقیہ ہوا، واجد علی، مریم صدیقی، آپ تینوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کل آپ اسے دوبارہ پڑھ کے آئیں گی اور دوبارہ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کل ہم لوگ اسی مثنوی کو دوبارہ پڑھیں گے، مثنوی پھول بن کے خلاصے کو۔ مریم صدیقی، واجد علی اور رقیہ، یہ تین بچے میری فہرست میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟
سب سے پہلے جو کام ہوگا کل کلاس میں یہی ہوگا کہ آپ لوگ تینوں اس مثنوی کو پڑھ کے آئیں گے. اگر خلاصہ نہیں مل پا رہا ٹیلی گرام پہ تو آپ مجھ سے کیری کر لیجیے گا 90 والی نمبر پہ. میں آپ کو پرووائڈ کرا دوں گا وہاں پر PDF میں خلاصہ. ٹھیک ہے؟ یا چاہیں تو آپ لوگ اپنے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. چلے پھر آج کی کلاس اتنی ہی رکھتے ہیں. کل ملتے ہیں آپ لوگوں سے. کیا ہوا بیٹا رقیہ خاتون؟ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہاں ہاں چھٹی ہو گئی بیٹا. جاؤ.